بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 69 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم حال کا بیان پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى، نحو ضربت زيدا قائما وزيد في الدار قائما، وهذا زيد قائما وعاملها الفعل أو شبهه أو معناه۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الحال ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى۔ حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول به کی حالت کو بیان کرے، چاہے وہ فاعل یا مفعول به لفظی ہو یا معنوی ہو، جیسے ضربت زیدا قائما وزید فی الدار قائما وهذا زید قائما، ان تینوں مثالوں میں قائما، وعاملها الفعل او شبہ او معناه، اور اس کا فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل عامل ہوتا ہے۔ آج کے درس کے اندر ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 حال کی تعریف، نمبر 2 حال کے عامل کی تفسیر، نمبر 3 مثالوں کی وضاحت۔ مفاعیل خمسہ کے بیان سے فارغ ہو کر صاحب کتاب رحمہ اللہ یہاں سے اس کے ملحقات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ملحقات کل 7 ہیں: حال، تمیز، مستثنیٰ، خبر و کان و خواتہا، اسم ان و خواتہا، اسم لا نفی للجنس، خبر ما ولا مشابہ بلیسا۔ ان میں سب سے پہلے حال کے بارے میں فرمایا الحال، اس سے پہلے ومنہا جار مجرور خبر مقدم جو کہ مقدر ہے، اور الحال اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے، اور منہا کی جو ہا ضمیر ہے وہ منصوبات کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ منصوبات میں سے چھٹا منصوب حال ہے، اور ملحقات کو مقدر نکال کر اس کی طرف بھی راجع کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ملحقات میں سب سے پہلا والا حال ہے۔ حال کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الحال ما يبين هيئة الفاعل او المفعول به لفظا او معنى، یعنی حال وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو بیان کرے، چاہے وہ فاعل اور مفعول لفظوں میں مذکور ہوں یا مقدر ہوں۔ عبارت میں صاحب کتاب نے لفظاً اور معنی یہ دونوں الفاعل اور مفعول سے تمیز واقع ہو رہے ہیں، اس لیے دونوں کو منصوب کیا ہے۔ حال کی تعریف کے بعد صاحب کتاب رحمہ اللہ نے ان کے لیے 3 مثالیں پیش فرمائی ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں: ضربت زیدا قائما، یا قائما ضربت کی ضمیر فاعل سے یا زیدن جو کہ مفعول بھی ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ دونوں لفظوں میں مذکور ہے، کسی تقدیری عبارت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری مثال زید فی الدار قائما، یہ فاعل معنوی کی مثال ہے، کیونکہ یہاں قائما زید سے حال واقع ہو رہا ہے، اور زید لفظی طور پر فاعل تو ہے نہیں، بلکہ لفظی طور پر تو وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، ہاں معنوی طور پر وہ فاعل بن سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم کان فعل یا کائن صیغہ اس میں فاعل مقدر نکالیں گے،
جن دونوں کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ راجع ہے اسی زیدن کی طرف، تو گویا کہ یہ فاعل معنوی ہوا۔ تقدیری عبارت یوں ہوگی زید حاصل فی الدار قائما یا زید کان فی الدار قائما۔ تیسری مثال ھذا زید قائما، یہ مفعول معنوی کی مثال ہے، اس لیے کہ اس کی تقدیری عبارت یہ بنے گی اشیر الی زید قائما، یہاں قائما زیدن سے حال واقع ہو رہا ہے اور معنوی طور پر مفعول بھی ہے۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جو حال کی تعریف بیان فرمائی ہے اس میں کافی تکلفات کرنا پڑتے ہیں۔ آخری دو مثالوں میں آپ نے اندازہ لگایا، جبکہ اس کے مقابلے میں جمہور علماء نحو نے جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ بالکل بے غبار قسم کی تعریف ہے، اور اس میں لفظاً اور معناً کی قیدیں بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور مذکورہ مثالیں بھی فوری طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ان کی ہاں حال کی تعریف یہ کہ حال وہ اسم یا جملہ ہے جو فاعل، مفعول، مبتدا، خبر اور جار مجرور میں سے کسی ایک کی حالت کو بیان کرے۔ اب اس تعریف کو جو جمہور علماء نحو نے کی ہے تو آپ دیکھیے ضربت زیدا قائما میں فاعل یا مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے، اور زید فی الدار قائما میں مبتدا کی حالت بیان ہو رہی ہے، ھذا زید قائما میں خبر کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے عبارت بالا میں الحال معرف ہے، ماں سے لے کر لفظاً اور معنی تک پوری عبارت اس کی تعریف ہے۔ پھر اس تعریف میں ماں جنس ہے جس میں سارے منصوبات شامل ہو رہے تھے، لیکن ہیئت فصل اول لگا کر تمیز کو خارج کر دیا، اس لیے کہ تمیز کسی چیز کی حیت کو نہیں بلکہ اس کی ذات کو بیان کرتی ہے، جیسے عندی عشرون درہمن، یہاں درہمن نے عشرون کی ذات کو بیان کیا ہے۔ الفاعل والمفعول کی قید لگا کر باقی منصوبات کو خارج کر دیا۔ وعاملها الفعل او شبہ او معنی، صاحب کتاب رحمہ اللہ اس عبارت میں حال کے عامل کی تین صورتیں بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صورت الفعل، فرمایا یا تو حال کا عامل فعل لفظی ہوگا، جیسے پہلی مثال میں ضربت زیدا قائما میں ضربت فعل لفظی ہے، قائما میں عمل کر رہا ہے۔ دوسری صورت او شبہ ہو، یا اس کا عامل شبہ فعل کی صورت میں ہوگا، جیسے کہ دوسری مثال ہے زید فی الدار قائما میں زید حصل فی الدار یا زید کائن فی الدار قائما تھا۔ کائن جو شبہ فعل ہے یہ قائما حال میں عمل کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ شبہ فعل 6 چیزوں کو کہتے ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 صفت مشبہہ، نمبر 4 اسم تفضیل، نمبر 5 مصدر، نمبر 6 اسم فعل۔ او معنی ہو، یہ تیسری صورت بیان فرما رہے ہیں کہ حال کا عامل فعل معنوی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے تیسری مثال ہے ھذا زید قائما۔ اس جملے میں لفظی طور پر فعل تو کوئی نہیں، البتہ ھذا اسم اشارہ سے معنوی طور پر اشیر فعل ہم نے نکالا اور وہی فعل قائما حال میں عمل کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ حال وہ ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول بہ کی حالت کو بیان کرے،
تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ دونوں کی حالت کو بیان کرے، جیسے لقیت زیدن راکبین، راکبین فاعل اور مفعول بھی دونوں سے حال واقع ہو رہا ہے، اور پھر فاعل اور مفعول بھی سے عام مراد ہے، خواہ وہ فاعل اور مفعول حقیقی ہو یا حکمی ہو، مفعول معہ، مفعول مطلق، مفعول بھی حکمن، یہ مفعول بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے واقع ہونے والا حال بھی فاعل یا مفعول بھی حکمن واقع ہوتا ہے۔ اب جو حال مضاف الیہ سے واقع ہوتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مضاف الیہ ایسا ہو کہ اگر اس کو مضاف کی جگہ رکھے تو معنی میں خرابی نہ آئے، جیسے وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، حنیفاً حال ہے ابراہیم سے، جو کہ مضاف الیہ ہے ملت کا، اور ملت مفعول بھی ہے اتبعو کا۔ اس صورت میں اگر ابراہیم کو اس کے مضاف ملت کی جگہ بھی رکھے تو معنی میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ جب مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کر دیا تو یہ حال مفعول بھی سے ہی ہے جس کے قائم مقام مضاف الیہ کو کیا گیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھے تو معنی میں خرابی لازم آتی ہو اور مضاف الیہ کا تعلق کل اور جز والا ہو، جیسے ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، اس میں مصبحین حال ہے اور دابر مضاف اور ہؤلاء مضاف الیہ۔ اس صورت میں مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مقطوع کی مفرد ضمیر دابر کی طرف راجع ہے، اور دابرہ کی جگہ ہؤلاء مضاف الیہ کے رکھیں گے تو مقطوع کی ضمیر مفرد اس کی طرف راجع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہؤلاء جمع ہے۔ جب مقطوع کی ضمیر جو کہ نائب فاعل ہے یہ دابرہ کی طرف راجع ہے، اور قاعدہ ہے کہ راجع و مرجع کے درمیان اتحاد ہوتا ہے، تو جب ضمیر نائب فاعل ہے تو اس کے مرجع دابر بھی نائب فاعل ہوگا، اور نائب فاعل حکماً فاعل ہوتے ہیں، اس لیے مصبحین فاعل حکمی سے حال ہے۔ اب جب عامل کی بات آئی تو عامل میں معنی ہو کہا۔ معنی فعل کا یہ مطلب ہے کہ جس کلمے سے فعل کے معنی کا استنباط کیا جائے وہ فعل نہ ہو بلکہ اسم ہو، اور وہ کئی اسماء ہیں جن میں سے 7 مشہور ہیں، جیسے ظرف مستقر، جیسے زید فی الدار قائما، اس میں استقر کا مفہوم سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2 اس میں اشارہ، جیسے ھذا زید قائما، اس میں اشیرو کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3 اس میں فعل، جیسے علیک زیدن راکبا، اس میں علیک سے الزم کا معنی سمجھا جا رہا ہے۔ اور نمبر 4 حرف ندا، جیسے یا زید راکبا، اس میں ادعو کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 5 تمنا، جیسے لیتک عندنا قائما، اس میں لیت میں تمنا سے تشتہی کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ اور نمبر 6 ترجی، جیسے لعل زید فی الدار قائما، اس میں لعل حرف ترجی سے ارجو کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 7 تشبیہ، جیسے کأنہ اسد ساحلا، گویا کہ وہ دھاڑنے والا شیر ہے، اس میں کأنہ سے اشبہ کا معنی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔